الرحیم صحافی حضرات، سب سے پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے اور آج کی جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے کہ بلوچستان میں جو ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ایک دہشت گردی کی ایک صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، اس حوالے سے حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے سب مل کر جو ہے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تو ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑے اور گڈ گورننس کو انشور کرے، ترقیاتی کاموں کے ایک جال بچھائے اور اسی کے تحت ایک جو لوگ منحرف ہو کر پہاڑوں پہ جا کر لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک راستہ کھولا ہے۔ جو لوگ ریاست پاکستان، اس کی کنسٹیٹیوشن اور اس کی نظریاتی اور جغرافی باؤنڈریز کو مانتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ریاست، حکومت کھلے دل سے ان کو خیر مقدم کرتی ہے۔ اور اسی طرح آج مختلف دہشت گرد تنظیموں کے دو اہم کمانڈرز نے جو حکومت کے سامنے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں، وہ اپنی رداد آپ کو بیان کریں گے۔ اور دو ایسے بچے جو پہاڑوں میں جا رہے تھے لیکن ان کے والدین نے ان کو سمجھایا بجھایا اور واپس لے آئے، تو یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردوں کے مذموم عزائم ہیں اور ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کا ٹارگٹ بلوچستان کی وہ لوگ ہیں اور وہ کچے ذہن ہیں جن کو وہ ورگلا کر، ان کو سبز باغ کر دکھا کر پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں اور پھر یا وہ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی ملک کا اور اپنے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ خواہ وہ نقصان جس طرف بھی ہو، وہ پاکستان کا نقصان ہے اور پاکستان ہم سب کا ملک ہے۔ یہ نہ صرف پنجابی کا ہے، نہ پٹھان کا ہے، نہ ہی بلوچ کا ہے، ہم سب کا مشترکہ ملک ہے اور مشترکہ گھر ہے۔ اس کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو میں ابھی جو کمانڈر نجیب صاحب ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنی رداد بیان کریں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام نجیب اللہ عرف استاد اعظم عرف استاد درویش ہے۔ میرا شمار مکران ڈویژن BRA کے اہم قائدینوں میں ہوتا ہے۔ تنظیم کے ایام میں برآمدہ خان بگٹی، ڈاکٹر علم نظر بلوچ، بشیر زیب بلوچ، گلزار امام عرف شمبے جو میرا اچھا دوست بھی ہے، ان تمام عہدیداروں سے قریبی رابطے میرے رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے اہم ترین 19 سال ان تمام آزادی پسند تنظیموں کے نظر کرنے کے بعد، ان کا اصل روپ دیکھنے کے بعد ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے سپرد کر دیا۔ تنظیم میں جانے کا خیال سن 2005 کی بات ہے۔ میرا ایک ہمسایہ تھا دلوش عرف دلجان جو BLF کا کمانڈر تھا اس وقت۔ ہم آپس میں بیٹھ کر بلوچستان کے حالات پر، بلوچ قوم کی محرومیوں پر کافی ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے میرا ذہن سازی شروع ہوا۔ بعد میں دلوش عرف دلجان کے مارے جانے کے بعد میں نے بلوچ ریپبلکن پارٹی BRP میں شمولیت اختیار کی، چونکہ مجھے پولیٹکس میں انٹرسٹ تھا۔ BRP کے مند یونٹ سے لے کر
पार्टी के मरकज़ी सेंट्रल कमेटी का मेंबर बाद में मैं बना। उसी दौरान की बात है, संगत सना बीएसओ आज़ाद के वाइस चेयरमैन थे जो मेरे अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर अल-नज़र और बशीर ज़ैब ने उनके खिलाफ़ साजिश की और उन्हें मजबूर किया कि वो बीएसओ आज़ाद से मुस्तीफ़ा हो जाएं। तो ऐसा ही हुआ। संगत सना बीएसओ आज़ाद से मुस्तीफ़ा होकर वो बीआरपी में शामिल हो गए और बीआरपी के सेंट्रल कमेटी के मेंबर बने। हम दोनों करीबी दोस्त थे, काफ़ी मामलात पर एक दूसरे से मशवरा किया करते थे। बीआरए को मकरन डिवीज़न में फ़ाल करने में संगत सना का एक अहम किरदार, एक अहम रोल था। इसके बाद बरामदा खान बुगटी के कहने पर हमने 2 ग्रुप बनाए, जिसका एक कमान में बजात खुद कर रहा था तो एक का गुलजार इमाम और शंबे। हम दोनों ग्रुप में लेकर कलात की तरफ रवाना हुए, वहाँ ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद मकरान में बीआरए फ़ाल हो गया। बीआरए के फ़ाल होने के बाद रियासत पाकिस्तान और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। जैसे कि मैं आप सबको पहले बता चुका हूं, मेरा तंजीम से वाबस्तगी नहायत ही नापुख्ता उम्र में हुआ। मैं महज 14 से 15 साल का था। कम इल्मी और कम शऊरी के बायस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत मेरे दिल व दिमाग में चढ़ाया गया। तंजीम के सहूलतकारी से लेकर तंजीम के कमान का सफ़र में कर चुका था। इस दौरान अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से रियासत पाकिस्तान और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इन तमाम तंजीमों में बाइमी इख्तलाफात होने के बावजूद मकसद यकसानियत यानी रियासत पाकिस्तान से अलहदगी का पर्चा राम था। जहाँ बलोच कौम के जज्बात से खेल कर खुसूसन बलोच नौजवानों को रियासत पाकिस्तान के साथ मुतज़ादम कराना था। अपने तंजीमी ज़िंदगी के उरूज तक मैं भी इसी का प्रचार किया करता था। इसी दौरान मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। उनके सामने अपने जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से मुफीद मशवरे मैंने रखे, मगर उन्होंने मेरी सरजनिश करके मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, हम तमाम तंजीमें तो गैर ममालिक के हाथों खेल रहे हैं, जो हमें इस्तेमाल करके अपने मज़मूम अज़ाइम पूरा कर रहे हैं। इस नुक्ते से मेरी अक्सरी जद्दोजहद का वापसी का सफ़र शुरू हुआ और अपने वापसी के सफ़र को मज़ीद तक़वीत देने के लिए मैंने मज़ीद तहकीकात करना शुरू किया, जिससे बहुत से मज़ीद राज आश्कार हुए, जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। बलोच आज़ादी पसंद लीडरान जो इस वक्त खुद तो तमाम गैर ममालिक में बैठे हुए हैं, ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमाम तंजीमों के लीडरों के बच्चे इस वक्त बैरून मुल्क में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनमें से डॉक्टर अल-नज़र का बेटा मलेशिया में, अख्तर नदीम का बेटा फ्रांस में और डॉक्टर दिमामद का बेटा और समीदीन का भाई मंसूर ओमान में डॉक्टर अल-नज़र का कारोबार इस वक्त संभाले हुआ है। वहीं पर एक आम सोल्जर जो इस वक्त पहाड़ों में लड़ रहा है, उसको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। अगर इन्हीं लीडरान या इनके एहलो हयाल को बुखार भी आ जाए तो आला अस्पतालों में या बेहतरीन इलाज कराते हैं। इसी जंग के दौरान एक आम सोल्जर ज़ख्मी भी हो जाए तो उसके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। बाज़ वक़्त ऐसा भी हो जाता है, इलाज ना होने की वजह से जान से भी जाते हैं। बलोच मुसल्लह तहरीक एक गैंगवार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहाँ ज़ाती और गुरूही मुफादात को तरजीह दी जाती है। मसलन एरबियार मरी, मेहरान मरी दोनों भाई हैं। दोनों भाइयों में करप्शन के मामलात को लेकर इख्तिलाफात पैदा होते हैं।
اور بی ایل اے سے یو بی اے بنتا ہے، اور یو بی اے اور بی ایل اے کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس بی ایل اے اور یو بی اے کی لڑائی میں مرتا کون ہے؟ ایک عام سولجر، اور دونوں بھائیوں کو نقصان تک نہیں پہنچتا۔ ایربیار مری ڈاکٹر اللہ نظر و اسلم کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک 80 سالہ بوڑھا مامو رام دل مری کو اٹھایا جاتا ہے جو تاحال مسنگ ہے۔ بی ایل ایف کے خود کے کہنے کے مطابق اس کو بی ایل اے نے اغوا کیا ہے۔ اسی طرح تنظیم میں سینئر اور جونیئر ساتھی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور گینگوار کی طرز پر ان کو مارا جا رہا ہے۔ امیر بخش، سگار ایڈوکیٹ، امل پرکانی، خلیل ساچان، کمبر مبارک قاضی، زائد عرف مراد، وارث فوجی، رحمت اللہ شواز، ایک لمبی لسٹ ہے، کن کن کا نام لوں، شاید چند ہی یہاں بیان کر سکتا ہوں، جو اپنے ہی تنظیمی ساتھیوں یا تنظیمی سربراہان نے مارے ہیں۔ میں بذات خود مکرن ڈویژن کا ایک اہم کمان اور ایک میرا شمار اہم قائدینوں میں ہوتا ہے، اسی ستم ظریفی کا شکار ہوا ہوں۔ جب اس دوران میں ایک ہمسایہ ملک میں تھا تو مجھے پریشر تھا کہ میں اپنا ایک گروپ بنا کے براس کا حصہ بن جاؤں۔ اس میں بی ایل ایف اور اس کے اتحادی اور اس ملک کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا مجھے، تو میں اس بات سے انکاری رہا۔ اس کے بعد مجھے گرفتار کرایا گیا، کئی مہینوں پابند سلاسل ہونے کے بعد دوستوں کی کوششوں سے ضمانت پر رہا ہو گیا، تو باہر نکل کے بہت سے چیزوں کا تحقیقات کیا تو پتہ چلا اس کے پیچھے براس اور بی ایل ایف کا براہ راست ہاتھ ہے۔ میرے دو ساتھی اب بھی مسنگ ہیں، ان میں سے ایک کا نام مسعود اور پہ میرک، کامریڈ اور پہ جلیل ہے۔ مجھے اب بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ بھی نہیں۔ تو اس نقطے سے میں بہت سی چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا یہ کیسی آزادی کی تحریک ہے، آیا یہ کیسی آزادی کی جنگ ہے۔ اگر آپ کسی لیڈر کے برعکس، اس کے مفادات کے برعکس کھڑے ہو جائیں یا آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو یا مار دیا جائے گا یا کسی ہمسائے ممالک میں جیسے کہ مجھے گرفتار کرایا گیا ہے۔ تو اس سے میری واپسی کا جو سفر ہے اور مضبوط ہو گیا اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے ریاست میں آ کر اپنے ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہاں جو مسائل ہیں ان کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہیں، ہماری بقا اسی میں ہے، ہم یہاں رہ کر اپنی قوم، اس کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے پرامن جدوجہد کریں۔ اور جو دوست اس وقت پہاڑوں میں ہیں، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو چیزیں میرے ساتھ ہوئے یا جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یا غیر ممالک جو یہ کھیل کھیل رہا ہے ریاست کے اندر ہمیں استعمال کر کے ریاست کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، اس کے حصے نہ بنیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ میری طرح کئی سال گزر جانے کے بعد تب جا کے آپ کو حقائق کا علم ہو اور آپ واپسی کا سوچیں۔ یہ بیتے جو سال ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ سال بہت سنہرے ہوتے ہیں، پھر یہ واپس نہیں آتے۔ تو ان دوستوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کا حصہ نہ بنیں،
اس پروکسی کا حصہ نہ بنے. جہاں لیڈر ناجائز پیسوں سے اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، وہیں آپ اپنے بچوں کا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ آ جائیں اپنے ملک میں، یہاں ایک پرامن زندگی گزاریں. اور ریاست سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس وقت پہاڑوں میں کسی نہ کسی طرح ان کی ذہن سازی کی گئی ہے، ان کو ورگلایا گیا ہے، وہ اس ملک کے بچے ہیں، ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے کہ وہ واپس آ کر اپنے ملک میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزاریں. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ میں سے کسی کو بھی کوئی سوال ہوگا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، مگر اس کے علاوہ میں ایک کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ بھائی اردو میں بات نہیں کر سکتے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو ان کا نام عبدالرشید اور کماش اور عدادات ہے، بلیدہ زامران سے ان کا تعلق ہے. یہ سن 2009 میں انہوں نے بی ایل ایف جوائن کیا. بی ایل ایف سے بی آر اے سے بی این اے کا سفر ہے ان کا. 15 سال کی زندگی انہی پہاڑوں میں اس نے گزارا ہے. اور اپنے متعلق بلوچی میں آپ سب سے بات کرے گا، تو اس وجہ سے اردو میں نے چند کچھ بیان کرنے تھے وہ میں نے کر دیے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب وہ آپ سے بات کرے گا بلوچی میں. بہت شکریہ، مہربانی. الرحمن الرحیم. ماشاء درستانی شکر گزارا شمارا وعدات. میں نام ہے عبدالرشید اور پہ ودادات اور پہ کماش من تعلق داران سے بلیدہ زامرانہ. سال 2000 ماں سے بلیدہ چدے زامران دارت کا تحصیل توم پر یاش کتا. 2009 منی نزدیکی انہیں دنیا دو آلے وال عابد زامرانی اور پہ بشام بیل پہ ایکسٹینڈنگ کمانڈری ہوتا گو ہمائی من دنیات کتا گو یم نزین سازی کتا چاہیے پانچ مکان ویس بتگا ماں بیل تو کا شمولیت بیل تو کا بار زورتا. اور 2013 دلیپ شکاری کا رام شتگا. دلیپ شکاری بیل پہ ایکسٹینڈنگ کمانڈری ہوتا ذمہ داری ہمائی بندوق ہوتگا. اور 2016 ماں بیاریا تو کا شمولیت کتا ارچی کے مکران ڈیویژن مستندری کمانڈر کے بتگا مگوان شمار بتگا. اور گلزار امام اور پیشمبے نجیب اللہ اور پوسد درویش دلیپ شکاری ماسٹر سلیم مقدر مری مناج اور پہ سنجار غلام اور پہ استاد بطان ایک کلان گما میں نزدیکی آلے وال رابطہ شرعی وڑیا ہوتا. اور 2018 بی آر کے پشت پروش آماش ہوتا بی این اے کے جوڑ کنک ہوتا. گلزار امام سربری ہمیں بی این اے بندوق ہوتے گئے. ماں ہوتی زندگی 15 سال ہے میں بلوچ آزادی پسند گوازن کا تو کا گوازن کا چراند آنی اسجاد کما سرپد بوتا اسجاد کے من دیمات کا مطر کنارہ کش کو تھا. حکومت پاکستان دستا تھا ہمارا بعض عزت و شرف بخشا تھا. وہ پریش زما بعض اشخالق پر واپسیات کی گئیں جو کلانی منت وارا سلامت بات ہے. قومی ادارے میں شامل ہوئے ہیں. ان کی بیسکلی ڈی بریفنگ سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی اور بیسک چیز جو پتہ چلی کہ کس طریقے سے پروپیگنڈے کے تحت اینٹی سبورژن کے تحت ایک یوتھ کو اور باقیوں کو خراب کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول ہے جس کا پہلے بھی کافی حد تک ہمیں علم تھا حکومت کو اور حکومتی اداروں کو سی ڈی ڈی کو اس پہ مزید کچھ نام اور کچھ لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں اور کس طریقے سے فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے اور کہاں سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں. اس سے ہماری انویسٹیگیشنز میں اور جو مختلف واقعات ہیں اور جو ان کی ممبرشپس ہیں جو جس طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ کلیئرٹی ہوئی ہے. اور جو ان کے ساتھ ریکروٹمنٹ جو بیسکلی لوگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولیٹیکل فورمز کو یوز کر کے مختلف جو سو کالڈ پولیٹیکل فورمز ہیں ان کو یوز کر کے وہاں پہ سبورٹ کر کے آزادی اظہار رائے کے نام پر یا آزادی جس کو ہم جلسے جلوسوں کے لیے کہتے ہیں وہاں پہ کس طرح سے سبورژن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں ہماری نالج میں آئی ہیں جس پہ ابھی مزید کام ہو رہا ہے. کوشش ہماری اس طرح سے ہے کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو واپس لایا جائے اور جو لوگ
جا رہے ہیں اس طرف جن کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی روکا جائے. اس میں پیرنٹس کی بھی کافی مدد ہمیں حاصل ہے. یہ دونوں بچے ہمارے ساتھ ہیں جو اپنی ابھی آپ کو کہانی بھی بتائیں گے. ان کے پیرنٹس نے بھی کافی ہمیں سپورٹ کیا اور ہیلپ کیا. ابھی میں دونوں بچوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو جس طریقے سے ان کو لے کے جایا جا رہا تھا, جس طرح سے ریکروٹ ان کو کیا جا رہا تھا, جس طرح سے ذہن سازی ان کی جا رہی تھی, یہ اس پہ آپ کو بتائیں. الحمدللہ دے بوتھ ہیو کم بیک اور واپس پیرنٹس کے ساتھ اور نارمل لائف میں واپس آ گئے. پلیز بیٹا. محمد بشیر احمد. میری قوم محمد حسنی ہے. میرا تعلق نوک جو غزوزی تحصیل مشق ضلع اواران سے ہے. میری عمر 18 سال ہے. میں میٹرک تعلیم حاصل کیا ہوں. میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں مزدوری کرتا تھا. گھری مالی حالات بہت خراب تھی. گھر کا گزارا نہیں چلتا تھا. ہمارے علاقے کا BLA کمانڈر فاروق چاوش ہم سے رابطہ کیا. میری ذہن سازی کی. 1 سے 1.5 مہینے تک رابطہ میں رہا. اس نے پیسے کا لالچ دیا. اسی وجہ سے ہم 3 دوست تنظیم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ لوگ ٹریننگ کے لیے پنجبور بارڈر کراس کر کے ایران آ جائے. ایک دن ہم 3 دوست مشورہ کیا, گھر سے نکلا چلا گیا خوزدار اور خوزدار سے ہپچوکی چلا گئے, جس کے بعد ہم لوگوں کو ہپچوکی سے پنجبور اور پنجبور بارڈر کراس کر کے ایران جانا تھا. لیکن فوج نے ہماری فیملی سے بات کیا, کہا کہ اپنے بچوں کو واپس بلائے, ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے. فیملی والوں نے ہم سے بات کیا, کہا کہ واپس آ جاؤ, یہ غلط راستہ ہے. اپنے ملک اور فوج کے ساتھ کون لڑتا ہے. گھر والوں نے ہمیں سمجھایا, ہم واپس آ گئے. لیکن مجھے بہت افسوس ہے, میں غلط راستے پر جا رہا تھا. فوج نے بر وقت کارروائی کی, مجھے غلط راستے سے روکا. ان کے بڑے ملک دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ان سے پیسہ لے کر خود باہر بیٹھ کر ان کی بڑے عیاشی کرتے ہیں اور ہمیں اپنے فوج کے ساتھ لڑاتے ہیں. میں بلوچ نوجوانوں کو جو تنظیم میں چلے گئے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو راستہ آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے اس میں اپنے خاندان اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, آپ بھی واپس آ جائیں. میں گاؤں لاکی تحصیل مشق ضلع اواران کا رہنے والا ہوں. میری عمر 15 سال ہے. میری تعلیم 5 جماعت پرائمری ہے. میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے, جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کا BLF کمانڈر معراج نے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ دوستی کی. میری ذہن سازی کرتا رہا. ہمارا رابطہ فون پر 1 ماہ تک چلتا رہا. کمانڈر معراج اپنی بھائی کی شادی پر رات کے وقت ہمارے گاؤں میں آیا. میرے اور میرے دوست کے ساتھ چھپ کر ملاقات کی. کمانڈر معراج نے کہا, آپ غریب آدمی ہو, میرے پاس پہاڑ میں آ جاؤ, میں آپ کو خرچہ وغیرہ ایک موٹر سائیکل دوں گا. میں نے پوچھا کام کیا کرنا ہے. اس نے بتایا فوج کے خلاف لڑنا ہے. اس کام کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا, مگر تم نے گھر سے نکلتے ہوئے کسی کو بتانا نہیں. میں اور میرا دوست دونوں اس کی باتوں میں آ گیا. پہاڑ کی طرف چلے گئے. کمانڈر معراج کا انتظار کر رہے تھے. ہمارے گھر والوں کا فون آ گیا. ہمیں کہا آپ واپس آ جائے, اپنے ملک اور فوج کے ساتھ کون لڑتا ہے. گھر والوں کے سمجھانے پر میں اور میرا دوست دونوں واپس آ گیا. ہمارے گھر والوں نے کہا آپ غلط لوگوں کے پاس جا رہے تھے. وہ ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں. ان کے بڑے ملک دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. ان سے پیسہ لیتے ہیں, خود باہر ملکوں میں بیٹھ کر عیاشی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے فوج سے لڑواتے ہیں. میں اپنے بلوچ نوجوان جو تنظیم میں چلے گئے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ راستہ غلط ہے, واپس آ جائے. ہمیں فوج اور ہماری فیملی نے غلط راستے سے بچایا اور آپ بھی واپس آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب نے سنا, 2 کہانیاں اس طرف تھے جو ہمارے کمانڈر تھے, جو لڑتے رہے, زندگی کے اتنے سال اپنا ضائع کرتے گئے. اور 2 کہانیاں ہماری اس طرف ہیں جہاں ہمارا یوتھ ہے, وہ نوجوان ہے جو شعوری طور پر ابھی تک تیار ہی نہیں ہے, مینٹلی طور پر ابھی تک تیار ہی نہیں, کس طرح انہیں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یوتھ بلوچستان کو اسپیشلی, اور ان تمام لوگوں کو, کہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں اور یہ ثابت ہو چکی ہے, یہ وہ کیسز ہیں جو پہاڑوں پہ رہ چکے ہیں اور ابھی قومی دائرے میں شامل ہو چکے ہیں, اور وہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا تھا, جب یہ جان چکے کہ یہ جنگ صرف پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کے لیے, صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن ممالک کس طرح فنڈنگ کر رہے ہیں,
ताकि पाकिस्तान को नुकसान दें, तो इसमें बलूच कौम को, नौजवानों को, ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक वो आंखें खोलने वाला वो मैं समझती हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि लोग जानें और समझें कि ये वो लोग हैं जो लड़ रहे थे। वो बता रहे हैं कि किस तरह हमें इस्तेमाल किया गया, जब हमें पता चला कि ये पैसों की जंग है और इसके पीछे कोई बलोच हुकूक और बलूचिस्तान की मफाद नहीं है। सिर्फ बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचाना, बलूचिस्तान को महरूमियों की तरफ धकेलना, बलूचिस्तान को जंग की तरफ धकेलना, बलूचिस्तान में खून की होली खेलना, ये सब कुछ पाकिस्तान दुश्मन ममालिक के ईमा पे लड़ा जा रहा है। तो ये नौजवानों के लिए कि वो सोचें, वो समझें, वो फैसला करें कि उन्होंने इनकी तरह अपनी ज़िंदगी के वक्त ज़ाया करने 20 साल, 15 साल, 19 साल इस आग का ईंधन बनना है, या कौमी दायरे में शामिल होकर अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए कंट्रीब्यूट करना है, इस मुल्क की रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए कंट्रीब्यूट करना है। तो ये सवाल नौजवानों पे छोड़ते हैं। और मैं बतौर नुमाइंदा, बतौर ख़ातून एक मैसेज देना चाहती हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कि स्पेशली ख़वातीन को कि वो सोचें, इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रखें और वो फ़ैसला करें, किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। ये जो सबवर्जन हो रही है जिसमें ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब कुछ बाहर बैठ के प्लान है, ये सब कुछ बाहर इनकी टास्किंग की जाती है कि किस तरह बलूचिस्तान की ख़वातीन को यूटिलाइज़ करना है, बलूचिस्तान को महरूमियों की तरफ धकेलना है। मकसद टारगेट इनका पाकिस्तान है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। तो ख़वातीन को यह पैगाम देना चाहती हूँ कि किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो, इनके मकरू चेहरे समझें, इनके मकरू अज़ाइम और मकासद को समझें, अपने मुल्क, सूबे और कौम के लिए अपना बेहतर किरदार अदा करें। रियासत माँ है, आज भी रियासत ने माँ का किरदार अदा किया है और ये साबित किया है कि बच्चे जितने भी बिगड़े हों, जब उनको एहसास हो, जब अपनी माँ की तरफ लौटना चाहें, तो माँ हमेशा उनको वेलकम करती है। रियासत की पॉलिसी है कि जो कौमी दायरे में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए दरवाज़े खुले हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी जीने का एक मौका देते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट करते हैं जो बाकी तमाम बलूचिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के लिए है, वो कौमी दायरे में शामिल हो। तो हम वेलकम करते हैं 2 कमांडर जो थे वो जो कौमी दायरे में शामिल हो चुके हैं, और 2 हमारे बच्चे जो बहुत कच्चे जहनों के, जिनके जहनों के साथ जिनकी जहनों के साथ खेलना चाहो दुश्मनों ने, तो हम उनको वेलकम करते हैं कौमी दायरे में शामिल होने पर। शुक्रिया। हमारा खेल पैसे का है, आप सीटीडी को भी देख रहे हैं, ये पैसा आसमान से तो नहीं गिर रहा। अगर कोई बैरूनी फंडिंग हो रही है, बलूचिस्तान में आ रहे हैं, जैसे इन बच्चों को 1-1 लाख की ऑफर हुई, तो कोई तो है जो इसको सारा देख रहे हैं। हवाला हुंडी का काम पूरे बलूचिस्तान में चल रहा है। इस हवाले से आपने क्या किया इसको टास्क है, अगर इसको काउंटर कर लिया जाए तो 80% तो वैसे ख़त्म हो जाएगी, इस तरफ तो किसी को फोकस ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। आपके पास आने से पहले हमारी इसी सिलसिले में मीटिंग चल रही थी, जिसमें इस्लामाबाद से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर जो अथॉरिटी बनी है, उसके जो चेयरमैन है वो इस वक्त बलूचिस्तान में है, और उनके साथ उनकी पूरी टीम नैक्टा से और मुफा से और बाकी लोग मौजूद हैं। इसी सिलसिले में FIA, SCCP, CTDs, ANF, कस्टम्स, इन तमाम को बिठाया गया और इसी सिलसिले में उनके साथ पूरी एक फ्रेमवर्क तय हुआ कि इसके पे किस तरह से अमल किया जाए। इसमें 2 तरह से पैसा आ रहा है, एक हवाला हुंडी से आ रहा है, एक ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग से आ रहा है जिसको ओवर इन्वाइसिंग, अंडर इन्वाइसिंग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और ये एक्सटॉर्शन का पैसा एक एक्सटॉर्शन का पैसा है जो यहाँ से एक्सटॉर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से और कोल माइन ओनर से, जिसकी कुछ FIRs हमने की हैं, कुछ लोगों की कन्विक्शंस भी हुई हैं, और कुछ पैसा जो बाहर से आ रहा है। उसमें जो मेन करेक्टर्स हैं उस पर FIA का एक टास्क सेल बनाया गया है जिसमें ये तमाम एजेंसीज शामिल हैं। CTD उसको हेड करेगा एज़ फार एज टेररिज्म फाइनेंसिंग इज़ कंसर्न, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का होगा तो उसको FIA लेके चलेगा, और तमाम इदारे ANF, कस्टम्स, जो इनकम टैक्स वाले हैं उसके अंदर जितने भी इदारे हैं अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ नैक्टा और जो नेशनल अथॉरिटी हमारी बनी है उसके तहत लेके इसको चले जाएंगे। सिर्फ दूसरे जो ममालिक इन्वॉल्व हैं उनके साथ भी हम कुछ MOUs कर रहे हैं, कुछ जो हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक्ट है उसके तहत हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ से आ रही है। जैसे इन्होंने बताया कि जो ममालिक में जा रहे थे या जिनसे मिला, कुछ चीज़ें शायद तफसील बताना ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा,
یا جیسے انہوں نے بتایا کہ کہاں لے کے جایا جا رہا تھا، تو وہاں سے کس طریقے سے یہ آ رہا ہے اور اسمگلنگ میں جو چیز پیسہ انوالوڈ ہو رہا ہے اور اس سے آ رہا ہے، اس تمام کی ٹریل اکٹھی کر کے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. جی تھینک یو. نجیب صاحب سے کیا بات تھی، کیا مجبوری تھی جو آپ یہ چھوڑ کے قومی ادارے میں شامل ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ. میں نے اپنے پریس کانفرنس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں کس طرح کی چیزیں جو ہیں ہو رہی تھیں، لیڈرشپ سے لے کر بیرونی ممالک تک جو ان چیزوں میں ملوث تھے بلوچستان کے حالات میں، تو وہ سب وجہ بن گئے. ایک وجہ تو نہیں تھا واپس آنے کا، اس میں ہمسائے ممالک کے انٹرفیئر اور ان نامنیات لیڈروں کے جو اعمال تھے وہ وجہ بن گئے جو میں واپس آ گیا قومی دائرے میں. شکریہ. کیا ڈاکٹر اعلیٰ نظر اور بشیر زیب بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارے؟ جی بالکل. شاید اس وقت آپ کو پتہ نہیں ڈاکٹر اعلیٰ نظر کہاں ہیں، شاید آپ کو اس وقت پتہ نہ ہوگا کہ یا بشیر زیب کہاں ہیں. ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا بیٹا اس وقت ملیشیا میں کون سے اسکول میں کون سی تعلیم حاصل کر رہا ہے شاید آپ کو پتہ نہ ہو. اگر اربیار مری، میران مری، جاوید مینگل، برامدہ کن بکتی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ اعلیٰ نظر یا بشیر زیب کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کا مجھے بہت اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کی اور کون سی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں. بہت شکریہ. اچھا، اس میں آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کمانڈر رہے ہیں مکران ایریا میں، مکران میں کتنے کمانڈر اور رہ گئے ہیں اور ادھر کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنے لوگ ہیں مکران بیلٹ میں جو ہے نا، اور آپ کو کس طرح کی تربیت دی جاتی تھی وہاں جو آپ ٹریننگ کر رہے تھے؟ کیا اس میں تربیت کس طرح کی تربیت ہو رہی تھی آپ؟ وہاں دو قسم کی تربیت خاص طور پر ہوتے ہیں، ایک جسمانی تربیت، ایک ذہنی تربیت. جسمانی تربیت جیسے ویپنس کی ہوتی ہے یا صبح آپ رننگ کرتے ہیں، اس میں جیسے کہ فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، پرفیکٹ کرالنگ وغیرہ، تو ایک جسمانی. دوسری ہے ذہنی ٹریننگ جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں مارکسی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں دنیا کی جو تحریکی چلی ہے، ویتنام جیسے ہو گیا، اوچی مین پڑھایا جاتا ہے، بھگت سنگھ پڑھایا جاتا ہے. وہاں جو لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہے. جو نوجوان ایک عام شہری مکران سے، کیچ سے، کلات سے، کزدار سے، حب سے، کہیں سے بھی آ رہا ہو، تو وہاں آ کے اسے یہ جب لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں تو اس کا ایک حد تک ذہن بن بھی جاتا ہے. جب تک اس کو چیزوں کا پتہ نہ چلے تو اس کی ذہن سازی ہوتی ہے. سر مختلف دہشت گرد